إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر ذی علی قدر، اساتذہ کرام، معززین شہر، شرکاء اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے اور جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس علمی سفر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنے پروردگار کا شکر گزار ہوں جس نے ہر قدم پر میری رہنمائی فرمائی، میرے اس سفر کی صعوبتوں کو آسان بنایا، میری علمی کاوشوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اللہ ہی نے مجھے صبر و استقامت عطا کی اور اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے علم و معرفت کے سمندر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی سفر کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ کے سامنے آج اس الوداعی اجلاس کے موقع پر فرحت و انبساط اور حزن و ملال کے ملے جلے جذبات و احساسات کو الفاظ کا سہارا لے کر اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات، میں بڑے ہی وثوق و اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری اس جامعہ نے ہم فارغ ہونے والے 31 طلبہ کے اعزاز میں یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ اجلاس موضوع کی اہمیت اور ممتاز علماء و داعیان کی شرکت کے اعتبار سے اپنی نوعیت کا منفرد اجلاس ہے۔ فرحت و انبساط اس معنی سے کہ علاقہ مراٹھواڑہ کی اس عظیم و قدیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی سب سے عظیم شاخ ہے، جس سے میرے والد محترم اور برادر عزیز کا بھی تعلیمی سلسلہ وابستہ رہا ہے، اور میں بھی بفضل تعالیٰ جامعہ کے مخلص، بے لوث، ماہر، باصلاحیت اساتذہ کی محنتوں سے آج علماء کی صف میں شامل ہو رہا ہوں۔ میں اس خوشی کے موقع پر برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں ہی نہیں بلکہ ہم تمام ساتھی بانی جامعہ حضرت مولانا محمد سعید خان صاحب اور سابق ناظم جامعہ حضرت مولانا محمد ریاض الدین فاروق ندوی اور محتمیم جامعہ حضرت مولانا مجیب الدین قاسمی، ان حضرات کا ہم تمام پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اس گلشن علم و فن کو آج کے اس پرفتن دور کے لیے مینار علم و ہدایت بنایا، فرحمہم اللہ رحمتا واسعہ۔ اسی طرح جامعہ کے اساتذہ کرام، اللہ ان کی جان مال عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں خصوصی توجہ دے کر اپنے بحر علم سے سیراب کیا، جو قدیم صالح و جدید نافع کے حاملین ہیں۔ ہم برجستہ و بلا مبالغہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہے اپنی آستینوں میں۔ حضرات، یہ سادہ لباس میں ملبوس درویش جو بوریہ نشی ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ یہ وہ جوہری ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی جامعہ کی مجلس عاملہ و معاونین جامعہ کے بھی ہم تادم زیست احسان مند رہیں گے کہ انہی کی مخلصانہ کاوشوں کا ہم نتیجہ وہ ثمرہ ہے۔ اللہ انہیں دونوں جہاں میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حزن و ملال اس معنی سے کہ اورنگ آباد شہر یہ اہل اللہ کا مسکن رہا ہے، یہ عظیم تاریخی جامع مسجد جس کی صفوں میں ہزاروں وقت کے ولیوں بزرگوں نے سجدہ کیا اور جس کے منبر و محراب سے علماء کرام و داعیان اسلام نے واعظ و نصیحت فرماتے رہے ہیں، اور جس کی چار دیواری میں شب و روز قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی رہی ہے، جو برسا برس سے ایک فوجی چھاونی کے طرز پر علماء و صلحاء کو تیار کرنے کے لیے طالبان علوم نبوت کی ایسی تربیت کرتی ہے جو جدید تقاضوں کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ حضرات، مدارس اسلامیہ طالبان علوم نبوت کی زندگی کا وہ اہم ترین حصہ ہوتے ہیں جہاں نہ صرف حصول علم ممکن ہوتا ہے بلکہ کردار سازی اور دینی تربیت کا عمل جاری وہ ساری رہتا ہے۔ یہاں کے گزرے ہوئے شب و روز، یہاں کے بامدر اور اساتذہ کی شفقت آمیز رہنمائی ہمیشہ ہمیش کے لیے یادگار بن جاتی ہے، اور جب الوداع ہونے کا وقت آتا ہے تو دل غمگین، آنکھیں اشکبار اور ہم سراپا غمزدہ ہو جاتے ہیں۔
اور دل میں ایک عجیب حزن و ملال والی کیفیت ہوتی ہے. ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ اب عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے، دوسری طرف غم و الم ہوتا ہے کہ یہاں کے بیتے ہوئے لمحات، اساتذہ کی مشفقانہ تربیت ہم سے جدا ہو رہی ہیں. حضرات، مجھے سب سے زیادہ حزن و ملال اس بات کا ہے کہ اب میں شب روز اہل اللہ کی تقریر و تحریر، صباحیہ و مسائیہ سے جدا ہو رہا ہوں. جامع مسجد کے وہ حجرے جہاں کے مکین ہمیشہ اسلام کی سربلندی اور دعوت دین کے طریقوں کو سمجھاتے اور رہبری کرتے ہیں، میں اب ان بزرگ رہنماؤں رہبروں سے رخصت ہو رہا ہوں. حضرات، میں جامعہ کی در و دیوار، اس کے اساتذہ، اس کے حسن انتظام کو سلام کرتا ہوں، اس کی عظیم و کشادہ لائبریری کو سلام کرتا ہوں، اور اس کے اعلیٰ تعلیمی معیار کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور یہ تیقن دلاتا ہوں کہ اے جامعہ، ہم تیری شریروں کے شر سے اور اغیار کی سازشوں سے حفاظت کریں گے اور تادم زیست تیری ترقیوں کے لیے کوشاں رہیں گے. ساتھ ہی میں میرے ان ساتھیوں کو یہ پیام دیتا ہوں جو جامعہ میں زیر تعلیم ہے، رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو. علم ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا کہ دنیا میں کوئی شہد نہیں اس سے مصفا. سلسلہ کلام دراز ہو گیا. اخیر میں میرے ساتھیوں اور خصوصاً عالیہ ثالثہ و جمیع طالبان علوم نبوت جامعہ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جامعہ کی اس طویل علمی سفر میں دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے درگزر فرمائے اور ہمارے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں سے نوازتے رہیں. الوداع، الوداع اے مادر علمی، الوداع، الوداع، الوداع اے چمن معرفت علم، الوداع، الوداع اے جامعہ کی در و دیوار، الوداع، الوداع، الوداع اے چمن کاشف، الوداع. اب میں ان کے بعد ناندیڑ سے آنے والے محمد حسن کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا الوداع مقالہ پیش کریں.